فرش التراب. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ ہمارا درس مشکات کا سلسلہ جاری و ساری ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اسے پایہ تکمیل تک پہنچانے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. پچھلے درس میں جو ہم نے حدیث پاک سننے کی سعادت حاصل کی تھی تو دو روایات غالباً ہم نے پچھلے درس میں سنی تھیں. تو ایک تو وہ تھی کہ مسلمان کے لیے 3 بنیادی علامات حضور نے بیان فرمائی تھی کہ جو ہماری طرح نماز پڑھے، ہمارے قبلہ کی جانب منہ کرے، ہمارا ذبیحہ کھائے تو وہ مسلمان ایسا ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ذمہ میں ہے، تو اللہ کے ذمہ میں جو ہے وہ خیانت نہ کرو. دوسری روایت تھی کہ ایک اعرابی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا. اس نے عرض کی کہ مجھے ایسے عمل کی طرف رہنمائی فرمائیے کہ اگر وہ میں عمل کروں تو میں داخل جنت ہو جاؤں. تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے چند چیزیں بیان فرمائیں. اس نے کہا کہ ان باتوں پر نہ میں کچھ کمی کروں گا نہ کچھ زیادتی کروں گا. تو جب وہ چلا گیا تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کو جنتی شخص دیکھنا ہو تو وہ اس شخص کی طرف دیکھ لے. آج جو حدیث پاک بیان کی جائے گی حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک وفی روایات غیرک قال قل آمنت باللہ ثم استقم. کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے اسلام میں ایسی بات ارشاد فرما دیجئے کہ مجھے آپ کے بعد اب کسی اور سے پوچھنے کی حاجت اور ضرورت نہ پڑے. تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم کہو میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر استقامت اختیار کر لو. تو یہ حدیث پاک بظاہر تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان نہایت مختصر ہے، لیکن شارحین نے محدثین نے اس حدیث کو جوامع الکلم احادیث میں شمار کیا ہے. یعنی وہ والی روایات، وہ احادیث کہ جن میں کلمات تو تھوڑے ہوتے ہیں لیکن ان کا مفہوم نہایت وسیع ہوتا ہے. تو انہی روایات میں اس حدیث کو بھی شامل فرمایا. تو بظاہر تو یہی فرمایا کہ تم کہو آمنت باللہ کہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا. تو اس آمنت باللہ میں جو ہے ایمان کے تقاضوں میں جو جو چیزیں شامل ہیں وہ سب آمنت باللہ کے تحت آ جائیں گی. جس طرح پیچھے بھی ہم نے روایتوں میں یہ تذکرہ کیا کہ مختلف قسم کی روایات بعض اوقات مختلف پہلوؤں کے حساب سے ذکر کی جاتی ہیں. نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین میں بعض اوقات کسی خاص چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی ایک بات کا ذکر کر دیا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس بات کا ذکر کرنا اس کا مطلب ہے کہ باقی تمام باتیں اس میں شامل نہیں ہیں. تو اس حدیث پاک میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے آمنت باللہ کے الفاظ ارشاد فرمائے. تو اب بظاہر تو یہ ایک لفظ ہے، لیکن جس طرح میں نے پچھلی روایات میں بھی یہ ذکر کیا کہ خاص جو روایات ہیں بعض اوقات وہ خاص محمل کے تحت ذکر کی جاتی ہیں. کسی ایک بات کو ذکر کسی حدیث میں کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بقیہ تمام باتوں سے قطع نظر کر لیا گیا ہے، بلکہ اس ایک بات کو ذکر کیا جاتا ہے اور اس کے تحت دیگر باتیں بھی شامل ہو جاتی ہیں. جس طرح پچھلی روایت میں بھی ہم نے ذکر کیا کہ وہ جو اعرابی حاضر ہوا تھا بارگاہ مصطفیٰ میں، اس کو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے چند چیزیں بیان کی. اس نے کہا نہ میں اس پر کمی کروں گا نہ بیشی کروں گا. اس کے تحت کچھ ایک باتیں ہم نے بیان کی تھیں کہ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ بس دین میں یہ چند چیزیں ہی لازم ہے اور بقیہ انسان جو مرضی کرتا پھرے اب وہ پکا جنتی ہے. تو اسی طرح یہاں پر بھی آمنت باللہ کے الفاظ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ذکر فرمائے، لیکن آمنت باللہ میں فقط اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہی شامل نہیں ہے، بلکہ آمنت باللہ میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لانا اور اسی طرح رسولوں پر، دیگر رسولوں پر ایمان لانا، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، یوم آخرت پر ایمان لانا اور ایمان کے تقاضے کے تحت جو جو چیزیں آتی ہیں سب پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانا، یہ ساری چیزوں پر ایمان لانا اس آمنت باللہ کے تحت داخل ہے. تو یہ آمنت باللہ لفظ تو یہ دو ہی الفاظ موجود ہیں اور یہ دیگر جو تمام معاملات ہیں ایمان کے جو تقاضوں میں چیزیں آ جاتی ہیں
ان تمام معاملات کو بھی یہ آمنت باللہ شامل ہے۔ تو لہذا اس حدیث پر بھی کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ کو بس اتنا ارشاد فرمایا کہ بس یہ کہو آمنت باللہ، اور اس کے بعد اس پر استقامت اختیار کرو، یعنی آمنت باللہ پر قائم رہو، باقی بے شک اللہ کے رسول کو نہ مانو، بے شک فرشتوں کو نہ مانو، بے شک قرآن کو نہ مانو، یوم آخر کو نہ مانو، تم مسلمان ہی ہو۔ ایسی بات ہرگز یقیناً جو بھی عاقل انسان ہوگا، جو مسلمان ہوگا، وہ اس حدیث سے کبھی بھی ایسی بات نہیں سمجھ سکتا۔ تو آمنت باللہ کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا اور جو جو ایمان کے تقاضے ہیں میں سب پر ایمان لے کر آیا۔ ثم استقم، پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر اس پر ڈٹ جاؤ۔ تو کسی بھی نیک عمل کو اختیار کرنا یہ تو مطلب ایک اچھی بات ہوتی ہے کہ انسان کسی بھی نیک عمل کو کرتا ہے، لیکن جو سب سے مشکل کام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ اس نیک عمل پر ڈٹ جائے۔ ایمان لانا تو ایک افضل اور اعلیٰ کام ہے، لیکن آج بھی مثال کے طور پر اگر کوئی کفر چھوڑ کر ایمان لے آتا ہے اور اسلام قبول کر لیتا ہے تو اسلام لانا اس کا ایک بہت افضل اور اعلیٰ عمل ہے، لیکن اس سے بھی اعلیٰ اور سخت کام یہ ہے کہ وہ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے۔ اسی طرح جو مطلب پیدائشی طور پر مسلمان ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی توفیق سے نوازا ہے، تو ایمان لانا یہ یا ہمارا مسلمان ہونا یہ ایک قابل تحسین بات ہے، لیکن اس ایمان پر قائم رہنا، ڈٹے رہنا اور جس طرح ایمان کے تقاضے ہیں اس پر ثابت قدم رہنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ بعض اوقات مسلمان تو ہوتا ہے انسان اور ایمان پر قائم دائم بھی ہوتا ہے، لیکن اس پر ڈٹے رہنا یعنی جو ایمان کے تقاضے ہیں، جو اس کے عقائد اسلامیہ ہیں، ان میں بعض اوقات خلل آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جس طرح ماننا چاہیے اس طرح وہ نہیں مان رہا ہوتا، اس میں وہ ڈگمگانا شروع کر دیتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یا دیگر رسولوں کے متعلق جو عقائد اسلامیہ ہیں بعض اوقات اس میں پیچھے ہٹنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اصل چیز جو یہ ہے کہ بندہ ایمان لانے کے بعد اس پر استقامت اختیار کر لے، اور استقامت جو ہے اس کے بارے میں صوفیہ کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ الاستقامت خیر من الف کرامت، کہ جو استقامت ہے وہ 1000 کرامتوں سے بہتر چیز ہے۔ یہ کیوں کہا کہ کرامت دکھانا شاید آسان کام ہے، لیکن کسی بھی نیک اعمال پر ڈٹے رہنا، اس پر استقامت اختیار کرنا یہ ایک زیادہ مشکل کام ہے۔ تو اسی طرح امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمان جو ہے میرے سامنے بھی موجود ہے، ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ذکر فرمایا اس حدیث کی شرح میں کہ الاستقامت امر صعب شدید، کہ یہ استقامت ایک نہایت مشکل کام ہے، کیونکہ استقامت کا تعلق یہ ہے کہ لشمولہ العقائد بان یجتنب التشبیہ والتعطیل، کہ استقامت جو ہے نا اس عقائد پہ استقامت یہ ہے کہ انسان اپنے جو صحیح والے عقیدے ہیں ان پر جو ہے وہ گامزن رہے اور ان میں غلط عقیدوں کو شامل نہ ہونے دے۔ اور آگے فرمایا کہ والاعمال بان یحترز عن التغییر والتبدیل، اور اسی طرح اعمال میں استقامت یہ ہے کہ بندہ ان میں تغیر اور تبدل جو ہے وہ نہ ہونے دے، اور جس نیک عمل کو اس نے شروع کیا ہے اس کو اسی طرح بغیر کسی تغیر اور تبدیلی کے اس کو قائم دائم رکھے۔ اسی طرح امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ الاستقامت علی الصراط فی الدنیا صعب کالمرور علی صراط جہنم، آپ فرماتے ہیں کہ دنیا میں صراط مستقیم سیدھے رستے پر استقامت کے ساتھ قائم دائم رہنا یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ جہنم پر بنے ہوئے پل صراط پر قائم دائم رہنا۔ تو جس طرح وہ اس پل پر جو کو عبور کرنا ایک نہایت مشکل کام ہے کہ جو تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہے، جہنم کی پشت پر بنا ہوا ہے، یقیناً اس کو عبور کرنا، اس پر چڑھنا ایک نہایت مشکل کام ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو پل صراط عبور کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے، لیکن اس سے زیادہ مشکل کام یہ ہے کہ بندہ دنیا میں صراط مستقیم پر جو ہے وہ گامزن رہے۔ تو لہذا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث بھی ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی کہ استقیموا ولن تحصوا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ استقامت اختیار کرو لیکن اسے شمار نہ کرو۔ اس کا مطلب مفہوم یہ بیان کیا گیا کہ تم حق استقامت ادا نہیں کر سکتے، تو مثال کے طور پر کبھی استقامت سے ہٹ جاتے ہو تو یہ شمار نہ کرو کہ یار اب تو وہ کام چھوٹ گیا ہے تو لہذا اب اس کو چھوڑ ہی دیا جائے۔ نہیں، انسان بتقاضے بشریت نیکی پر کوشش کرتا ہے کہ میں استقامت اختیار کروں، لیکن بشری تقاضے کے مطابق کبھی وہ گناہ میں مبتلا ہو کر نیکی کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ تم نے نیکی چھوڑنی نہیں ہے، بلکہ دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور توبہ کر کے دوبارہ اس نیکی پر استقامت اختیار کر لو۔ تو کام مشکل ہے،
لیکن اس کو اگر کرتے رہیں گے تو اللہ پاک انشاءاللہ ضرور اس کی توفیق بھی عطا فرما دے گا۔ اور نبی پاک علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ کلکم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، کہ تم سب خطا کار ہو، یعنی انسان خطا کا پتلا ہے، لیکن بہتر خطا کار وہ ہے جو خطا کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے والا ہو، جو اپنا گناہ نیک عمل چھوڑا، اس پر استقامت نہیں حاصل ہو سکی اور گناہ کر لیا، تو اب گناہ چھوڑ کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور دوبارہ نیک عمل شروع کر دے۔ تو بہتر انسان وہ ہے کہ جو گناہ چھوڑ کے اللہ کی بارگاہ میں نیک اعمال جو ہے وہ دوبارہ کرنا شروع کر دے۔ تو بہرحال استقامت جو ہے نا ایک بہت بڑی چیز ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ نے گویا کہ ان دو جملوں میں جو ایمان اور ایمان کے تقاضوں کے تحت جو چیزیں آتی ہیں وہ گویا کہ ان دو جملوں میں حضور علیہ الصلوۃ نے سمیٹ دی کہ تم یہ کہو کہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا، یعنی جو بھی ایمان کے تحت چیزیں آتی ہیں ان سب پر ایمان لایا، پھر بندہ اس پر ڈٹ جائے، اس پر قائم دائم رہے اور اپنے اس ایمان سے پیچھے نہ ہٹے۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایمان پر استقامت عطا فرمائے، نیک اعمال پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔